نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 37 پیج 37 فصل چہارم علم کے فوائد. فوائد فائدہ کی جمع یعنی علم کے فائدے. معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے علوم دو قسم کے ہیں. پہلا وہ ہے جو اپنی انتہا تک اچھا ہی اچھا ہے. انتہا کا کیا مطلب ہے؟ انٹائرٹی یعنی ہمیشہ کے لیے آخر تک، اور جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے، یعنی اس کی کثرت جتنی بھی ہو اتنی ہی فائدہ مند ہے. اور یہ علم ہے اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، گویا دوسرے معنوں میں اللہ کی معرفت، اور دنیا پر آخرت کو مرتب کرنے کی حکمت کا علم، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پریفر کرنا، ترجیح دینا، اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا کو پلان کرنا، اس کے بارے میں علم. یہ علم اور اس کے ذریعے سے آخرت کی سعادت یعنی خوش قسمتی، کامیابی کا حصول مقصود بالذات ہے، یعنی یہ ہمارا نمبر 1 پرپز آف لائف ہے، یا ہمیں اس مقصد کو یا اس چیز کو حاصل کرنا ہے. یعنی علم کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے اس گول کو اچیو کیا جائے. علم تو ایک ذریعہ ہے، ایک مینز ہے، لیکن اصل چیز جو پانے کی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے پانے کی چیز؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اپنی آخرت اور اپنی آخری منزل اور اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کے بارے میں صحیح علم، اور اس کو سامنے رکھ کے اس کی تیاری اور اپنی دنیا کے سارے کاموں کی پلاننگ اور ان کی پرائرٹیز. اور یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کی انتہا نہیں، یعنی اس میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کے اندر غور کریں، جتنا بھی آپ اس کو سیکھتے جائیں، جانتے جائیں، کہیں بھی آپ جا کر ایسی جگہ رک نہیں سکتے کہ آپ کہیں کہ اب سب کچھ مجھے آ گیا اور معلوم ہو گیا. اس کے گرد پھرنے والے یعنی آس پاس گھومنے والے عموماً اس کی گہرائی کی بجائے اس کے ساحل یعنی شورز اور اطراف یعنی کناروں پر اپنی ہمت کے مطابق پھرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ اس علم کو جانتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے. صرف کیا کرتے ہیں، جیسے ایک سمندر ہوتا نا، تو وہ سمندر کے کنارے کنارے. کبھی آپ کو سمندر کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا؟ ساحل سمندر پر سیر کی کبھی کسی نے؟ واک کی؟ مجھے یاد ہے کہ ہم جب بھی کراچی میں ساحل سمندر پہ جاتے تھے تو واک کرتے تھے سمندر کے کنارے کنارے کنارے، اور ہر دفعہ کی واک جو تھی بس وہ اتنی ہوتی تھی جتنی ہماری ہمت ہوتی تھی، کیونکہ کنارہ تو کہیں ختم ہوتا ہی نہیں کہ ہم جتنا بھی چل لیں وہ تو لامتنا ہی ہے. لیکن ہم کتنا چلتے تھے؟ جتنی ہم میں جان ہوتی. تو بالکل یہی حال ہے علم حاصل کرنے والوں کا، کہ وہ اپنی ہمت اور طاقت اور استطاعت کے مطابق اس سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہتے ہیں. اور عموماً اس کی گہرائی کی بجائے یعنی ڈیپتھ میں جانے کی بجائے، اس کے اندر جانے کی بجائے اور اندر سے جا کر موتی نکالنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ صرف دور سے دیکھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں. لائبریریز کو دیکھ لیا، ان کی کتابیں دیکھ لیں، علماء کو دیکھ لیا، علم کی مجلسیں دیکھ لیں اور دیکھ کے خوش ہو گئے، لیکن خود نہیں اترتے اس میں، خود ہمت کر کے وہ سب کچھ پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، بس دیکھ کے صرف انجوائے کرتے ہیں. جیسے کوئی ساحل سمندر کی سیر کو جائے اور سمندر کو دور سے دیکھ کے خوش ہوتا رہے لیکن اس سے فائدہ نہ حاصل کرے. دوسرا وہ علم ہے جس کی ایک خاص مقدار بھی محمود ہے، یعنی تھوڑا سا بھی حاصل ہو جائے تو پسندیدہ ہے،
اور یہ وہی علوم ہیں جن کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں، کہ اگر چند لوگ سیکھ لیں تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے، سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہر ایک کو اس میں ماسٹری کی ضرورت نہیں۔ یعنی کچھ علوم ایسے ہیں جن کی ضرورت سب کو ہے، کسی اور کا سیکھا ہوا ہمیں فائدہ نہ دے گا جب تک ہم اسے خود نہ سیکھیں، اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم میں سے چند لوگ بھی سیکھ لیں تو وہ سیکھ کر باقی سب کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی مثال سے آپ بتائیں گے مجھے؟ وراثت کا علم ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر چند لوگ سیکھ لیتے ہیں تو وہ باقیوں کی بھی وراثت کی تقسیم کی کیلکولیشنز کر کے بتا سکتے ہیں، اور عام لوگ ان سے، جو خاص مخصوص لوگ ہوں گے اس علم کے ماہر، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اصول الفقہ، میڈیسن، غسل کرانا اور دفنانا۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں پر کوئی اور سیکھنے کو تیار نہیں اور کرتا بھی نہیں اور صحیح سنت کے مطابق اس کو نہیں آتا، تو پھر اسے آگے بڑھ کر سیکھنا چاہیے۔ تو اس میں بھی درجے ہیں، کچھ فرض کفایہ میں ایسے علوم آتے ہیں کہ جن میں بہت کم لوگ بھی ہوں تو کافی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کی پھر تعداد یعنی سیکھنے والوں کی دوسرے علوم کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے۔ ان علوم میں ادنا، درمیانہ اور انتہائی تینوں مراتب ہیں، یعنی ان کے پھر درجے ہیں۔ تم دو آدمیوں میں سے ایک بن جاؤ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو۔ یا تو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہو، یا اپنے نفس کی اصلاح سے فارغ ہو کر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرو، یعنی اپنی کر کے پھر اوروں کی بھی کرو۔ لیکن خبردار، اپنے نفس کی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح میں مشغول نہ ہونا۔ کیوں نہ ہونا؟ وجہ؟ جی ہاں، دوسروں کی کر نہیں سکیں گے، کیونکہ نفس کی اصلاح کا کام ایسا ہے کہ جب تک آپ اس کا تجربہ، ایکسپیریمنٹ اپنے اوپر نہ کریں تو دوسروں کو آپ صحیح طور پر گائیڈ نہیں کر سکتے، دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں بھی تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا زیادہ، کیونکہ آپ بغیر تجربے کے بول رہے ہیں۔ تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے نفس کو بری صفات سے پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤ، جیسے حرص، حسد، ریا اور غرور وغیرہ سے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کو بری صفات سے پاک کیا جائے۔ بری صفات کون سی ہیں؟ حرص کس کو کہتے ہیں؟ گریڈ کو، لالچ۔ حسد، جیلسی، کسی اور کے پاس کچھ ہے تو انسان اس پر خوش نہ ہو۔ اور غرور کہتے ہیں دھوکے کا شکار ہونے کو۔ اور دھوکا کس چیز کا؟ کہ اپنے آپ کو انسان وہ سمجھے کہ جو وہ ہے نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ لیکن غرور ذرا سا فرق ہے کہ انسان اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو، دھوکے کا شکار ہو، خود کو بہت اچھا سمجھے حالانکہ انسان اچھا نہ ہو، یا مثلاً یہ سمجھے کہ میرے اندر تو حسد ہے ہی نہیں حالانکہ حسد ہو، کوئی کہے نہیں مجھے تو کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں حالانکہ لالچ ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ایسا شخص سیلف ڈسپشن کا شکار ہے، دھوکے کا شکار ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہی نہیں جان رہا۔ اس کے بعد اپنے ظاہر کی اصلاح کرو۔ انشاءاللہ اس کا مفصل بیان ربع یعنی 1/4 جو مہلکات کے حصے میں آئے گا، یعنی آگے آ رہا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ جب تک تم اس سے فارغ نہ ہو تو فرض کفایہ کی طرف توجہ نہ کرو۔ یعنی فرض کفایہ کے علوم کب سیکھو؟ جب اس سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر چکو۔ یعنی پرائرٹی کس علم کی ہے؟ جس کے ذریعے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ یعنی یہ پہلا کام ہے کرنے کا، کہ مخلوقات میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ فرض ادا کر رہے ہیں اور ہیں یہ کام کرنے والے، تم وہ کرو جو کوئی اور نہیں کر رہا۔ کون سا؟ تم وہ کرو جو اور کوئی نہیں کر رہا یا کوئی نہیں کر سکتا تمہارے لیے۔ کون سا علم تمہارے بہاف پہ اور کوئی نہیں حاصل کر سکتا؟ اپنے نفس کی اصلاح کا علم۔
لوگوں کے وراثت کے مسئلے حل کرنے کا علم تو اوروں کے پاس بھی ہوگا، لیکن آپ کی اصلاح کون کرے گا؟ کوئی اور کر سکتا ہے؟ جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہ پہچانیں یا اپنی غلطیاں خود نہ جانیں یا اس کی اصلاح کی خود کوشش نہ کریں. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ فرض ادا کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ہلاک کرے اور دوسرے کی اصلاح چاہے بے وقوف ہے. کیا مطلب؟ جو اوروں کے کام کرتا پھرے، اوروں کی وراثت کے مسائل حل کرتا رہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے کپڑوں میں بچھو داخل ہو جائے. بچھو کیا ہوتا ہے؟ اسکارپین. اور وہ اس کی طرف سے غافل رہ کر دوسروں کی مکھیاں اڑا رہا. مکھی کم نقصان دیتی ہے نا، ہے وہ بھی گندی چیز، لیکن اس کو اوروں کی مکھیوں کی فکر ہے مگر اپنے بچھو سے غفلت. پھر جب تم اپنے نفس اور اس کی تطہیر یعنی اس کو صاف کرنا، دھونا، پاک کرنا، اس سے فارغ ہو جاؤ، اور یہ کتنی مشکل بات ہے، تو فرائض کفایہ میں مشغول ہو جاؤ اور ان میں بھی مراتب کا خیال رکھو، یعنی درجہ بدرجہ آگے بڑھو. پہلے اللہ تعالی کی کتاب سے شروع کرو. اللہ کی معرفت کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں اب تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ تو علماء کا کام ہے اور اسکالرز یہ سب کرتے ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ کیا کسی کا کلام پڑھے بغیر اس کو پہچانا جا سکتا؟ میں ایک آدھ روز پہلے کسی کتاب کا مقدمہ پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا، سید قطب لکھتے ہیں ابو الحسن علی الندوی کے بارے میں، کہ میں ان کو ان کی شخصیت سے بھی جانتا ہوں اور ان کے قلم کے ذریعے بھی جانتا ہوں. ان کے قلم کے ذریعے جاننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں ان کی شخصیت کی معرفت حاصل کیا ہوں ان کی کتابوں کے ذریعے. ان کی کتابیں پڑھ کر مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے. اب ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان ایک تو ہم اللہ کی کریشن کے ذریعے کرتے ہیں کہ بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں، درخت کس نے بنایا، پہاڑ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، وہ کس نے بنایا. ہر بچہ یہ سوال کرتا ہے. تو ایک مومن مسلم ماں کیا بتاتی ہے؟ اللہ نے بنایا. کس نے بنایا مچھلی کو؟ اللہ نے بنایا مچھلی کو. یہ اللہ کی معرفت ہے، بچے کے لیول پر یہ پہچان ہے. لیکن جو جو انسان بڑا ہوتا ہے، اس کا ذہن کھلتا ہے، اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، تو معرفت کا درجہ بھی بڑھنا چاہیے. اب اگر وہ دنیا کی اور تعلیم حاصل کر رہا ہے بچہ، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو دین کی تعلیم کا وہ حصہ سیکھنا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کی پہچان کر سکے. اور جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ سکے، تو اسے لازماً آغاز اسی سے کرنا چاہیے. آپ نے اپنے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ پہلے دور میں تعلیم کا آغاز قرآن پاک کے پڑھنے سے ہوا کرتا تھا، حفظ کے ساتھ شروع کرتے. اچھا حفظ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ عربی زبان جانتے تھے. مسلمانوں کی جو عام اسپوکن لینگویج تھی وہ عربی تھی. بہت سے علاقے جہاں پر اسلام پھیلا تو وہ صرف اسلام نہیں پھیلا، اس کے ساتھ ہی عربی زبان بھی پھیل گئی. مثلا ایجپٹ کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، یہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے وہاں کی لوکل زبان عربی ہوئی. اسی طرح سیریا، شام، فلسطین اور ان سب علاقوں میں اوریجنلی عربی زبان نہیں تھی اور زبانیں تھی. تو عربی زبان اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ہی ان علاقوں کی زبان بن گئی، لہذا وہ بچپن سے عربی جانتے تھے. اب وہ براہ راست جب قرآن حفظ کرنا شروع کرتے تھے تو ٹھیک ہے قرآن کی ڈیپتھ میں نہ بھی جاتے، مگر ان کو سرسری معنی اس کے سمجھ آتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ان کا پہلا فوکس یہ ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو قرآن حفظ کرائیں اور پھر اس کے بعد احادیث کو حفظ کرایا کرتے تھے. تو یہ مسلمان امت کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے ابتدا سے. ابن الجوزی نے خود 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی. تو ان کا قرآن حفظ کرنا علم کے پہلے خزانے کو لینا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی، تو جب تک ایک بچہ ہمارا شعور کی عمر کو نہیں پہنچتا وہ اس کے ترجمے کو یا عربی زبان کو ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن امپاسبل نہیں. آپ میں سے بھی بہت سے بچے یہاں پر ماشاءاللہ بہت چھوٹی عمر میں ڈائریکٹ قرآن کی عربی کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں. تو آپ سب اپنے تجربے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں جو ابن الجوزی نے اتنے 100 سال پہلے لکھی ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے
سب سے پہلا علم جو حاصل کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم. اور اس میں بھی لیولز ہیں. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ اس کا ترجمہ آئے، یعنی اس کی ٹرانسلیشن معلوم ہو. پھر یہ ہے کہ انسان اس کی عربی کو جانے، پھر یہ کہ عربی کی ڈیپتھ کو جانے، پھر یہ کہ اس کی تفسیر کو جانے، پھر تفسیر کے بھی جو آگے مزید اس میں بہت قسم کی تفاسیر ہیں ان کو باہم کمپیئر کرے. یعنی پھر لیول بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی کتاب اللہ کو جاننے کے بھی اور اس کے معنی جاننے کے بھی درجے ہیں. لیکن سب سے پہلا اور اہم مقصد قرآن پڑھنے کا کیا ہونا چاہیے؟ کہ اس کو پڑھ کر کیا حاصل کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. پہلے اللہ تعالی کی کتاب سے شروع کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر توجہ کرو، پھر قرآنی علوم، تفسیر اور ناسخ و منسوخ اور محکم اور متشابہ وغیرہ کو دیکھو. اسی طرح حدیث میں بھی تفکر کرنا چاہیے، یعنی حدیث کا ٹیکسٹ پڑھو اور اس میں بھی اس کی ڈیپتھ میں جاؤ، غور و فکر کرو. پھر فروعات شروع کرو. فروع فرع سے، فرع برانچ کو کہتے ہیں، یعنی پھر اس کے آگے مختلف قسموں میں جاؤ اور اصول فقہ دیکھو اور باقی علوم کے حصول میں کوشاں ہو جاؤ، یعنی پھر مزید کوشش کرو اور جس قدر بھی عمر اور وقت اجازت دے انہیں حاصل کرو. اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ دنیا کے کوئی اور علوم حاصل نہ کریں اور صرف یہی حاصل کریں، جو کچھ بھی سیکھیں ساتھ ساتھ اس کا سیکھنا بے حد ضروری ہے. خواہ آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کے لیے مخصوص کریں یا یہ کہ دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو مستقل کرتے رہیں اور ایک درجے کے بعد اگلے درجے میں پہنچتے رہیں. یعنی ہر شخص اپنا ٹائم مینج کر سکتا ہے کہ وہ کتنا وقت اس کو دے سکتا. اور پھر فرض کفایہ کے درجے میں کچھ لوگ کیا کریں گے؟ باقی سب کچھ چھوڑ کر ان علوم میں اعلیٰ درجے تک پہنچیں گے، اس میں اسپیشلائزیشن کریں گے اور اس کی گہرائیوں کو پہنچیں گے. تو ابتدائی درجے کا علم سب مسلمانوں پہ فرض ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. تو وہ کون سا علم ہے؟ اور اس میں پہلا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. تو وہ اللہ کی معرفت تو سب کے لیے ضروری ہے، اور یہ معرفت ہمارے لیے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، یہ ہمیں خود ہی کرنی ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف درجوں پہ پہنچتے پہنچتے آخر تک پہنچو. پھر یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ علوم محض آلات ہیں، ٹولز ہیں. علم کیا ہے؟ ذریعہ، ٹول. مقصود کچھ اور ہے، یعنی پرپز یا گول کوئی اور ہے. اور ہر وہ چیز جو دوسروں کی وجہ سے مطلوب ہو، اس کا یہ حق نہیں کہ اس میں آدمی اپنا مقصد ہی بھول جائے. یعنی اگرچہ آپ دوسروں کی بھلائی کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، لیکن اپنی ذات کو نہ بھولیں. اس کا مطلب نہیں خود غرض ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ اپنی اصلاح کو نہ بھولیں، اپنے ایمان میں اضافے کو نہ بھولیں، اپنی عبادات کی بہتری کو نہ بھولیں. مناظرہ بازی کی قباحتیں. مناظرہ بازی کیا ہوتا ہے؟ کلام میں جنگ و جدل، بحث مباحثے، ڈیبیٹس. معلوم ہونا چاہیے کہ مناظرہ جس کا مقصد دوسرے پر غالب آنا اور فخر کرنا ہو. کیا مقصد ہو؟ جس کا مقصد کیا ہو؟ ایسی ڈیبیٹس اور ایسے بحث مباحثے جس کے پیچھے نیت اور غرض یہ ہو کہ میں دوسروں کو نیچا دکھاؤں اور ان کے مقابلے میں غالب آ جاؤں اور فخر کروں اور بڑا بن جاؤں، وہ اخلاق ذمیمہ کا منبع ہے. اخلاق ذمیمہ، ذمیمہ کا لفظ ذم سے، یعنی بدترین اخلاق کا سورس ہے. یعنی ایسا شخص اخلاق کے برے مرتبے پر ہے کہ جس کے علم حاصل کرنے اور علم کی بنیاد پر دوسروں سے جیتنے کا مقصد خود نمائی ہو، کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے. یہ صورت ہو تو مناظر یعنی جو مناظرہ کر رہا ہے تکبر اور مغلوب کو حقارت سے دیکھنے کی برائی سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اور تکبر کس چیز کا نام ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے تکبر کی؟ بطر الحق وغمت الناس. بطر الحق کا کیا مطلب ہے؟ حق کا انکار کر دینا، اور غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو جو شخص دین کے نام پر لوگوں کو حقیر سمجھے اس کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ اپنے نفس پر مغرور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے جیسے بہت سے لوگوں پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اس کے علاوہ ریا سے بھی نہیں بچ سکتا. ریا کا کیا مطلب؟
دکھاوا. کیونکہ ایسے مناظر کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے غلبے کا علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں جیت گیا ہے اس دنگل میں، اور وہ اس کی تعریف اور توصیف میں، یعنی اس کا وصف بیان کرنے میں، اس کی خوبیاں. توصیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی خوبیاں بیان کرنا. رطب اللسان ہو، رطب ہوتا ہے گیلا، اور لسان زبان، یعنی اپنی زبان گیلی کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، اس کی خوب تعریفیں ہوتی رہیں. ظاہر ہے ایسا آدمی اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے. کون اپنی زندگی برباد کرتا ہے؟ جو بدنیتی کے ساتھ ڈیبیٹس میں حصہ لیتا ہے کہ جس کا مقصد اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہو. یقیناً ایسے علوم کسی کام کے نہیں جو مناظرے میں تو مددگار ہو سکتے ہیں. یعنی بعض لوگ خاص طور پر ایسے علوم سیکھتے ہیں کہ جس سے وہ دوسروں پہ غالب آ سکتے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. جیسے نوادرات اور شذوذ کا یاد کرنا. نوادرات کا لفظ جو ہے نادر سے ہے. نادر کس کو کہتے ہیں؟ ریئر. نوادرات سے مراد ایسی کہانیاں، ایسے شعر، ایسے کوٹیشنز یاد کرنا جو عام لوگوں کے علم میں نہ ہو. اچھا، اس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ میں تمہارے سامنے وہ نکتہ لایا ہوں جو کسی اور نے تمہیں کبھی بتایا ہی نہیں. تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اصل میں خود نمائی، کہ مجھے مان جاؤ. اور شذوذ کا مطلب ہے شاذ باتوں کو یاد کرنا. یعنی شاذ کا مطلب ہے کہ جو ایک ہے مین سٹریم نالج جس پر اجماع امت ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مین سٹریم سے ہٹ کر علماء نے اپنی اپنی آراء بھی دی ہوئی ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں. مارجنل ایشوز جو ہیں، تو ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرنا. مثلا ایک چیز کے بارے میں اگر 10 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اور ایک نے کوئی اور بات کہی اس سے ہٹ کر، اس کا اوپینین فرق ہے، تو 10 کی بات کو چھوڑ کر کس کی بات کو سامنے لانا؟ وہ جو ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ عام لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اس ایک کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہو اختلافی قسم کی جو بحثیں ہوتی ہیں، چاہے ریٹن ہو، چاہے آرٹیکلز کی شکل میں یا ای میلز کی شکل میں، لوگ فارورڈ کرتے رہتے ہیں مختلف ایشوز میں، حجاب کے اوپر یا کبھی شراب کے اوپر یا کبھی کسی اور چیز پر. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اجماع امت کے قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ کیا کوٹ کرتے رہتے ہیں. ایسی شاذ و نادر باتیں، ایسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں اور پھر اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ بھی ملتا ہے، تو تم اس کو کیسے حرام کر سکتے. میوزک کے بارے میں یا اور اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں ان ایشوز کو اٹھا لیتے ہیں کہ جو اصل میں مطلوب نہیں ہوتی. اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو 1400 سال سے متفق علیہ ہیں، امت میں کوئی اختلاف ہی نہیں اس میں. مثلا عورت نماز کی امامت کرائے یا نہ کرائے، یعنی مردوں کی، عورتوں کی تو کرا سکتے، لیکن 1400 سال سے کبھی کہیں بھی کسی ملک میں تاریخ کے کسی حصے میں کسی مسجد میں ایسا واقعہ ہوا نہیں، سوائے اس کے کہ کہیں اگر خدا نہ خواستہ سارے ہی مرد ختم ہو گئے، جیسے کچھ علاقے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جہاں پر اس طرح پرسیکیوشن ہوئی ہے ظالموں کی طرف سے کہ سارے مردوں کو ختم کر دیا گیا اور صرف عورتیں بچ گئی. تو بعض اوقات عورتوں نے بھی پھر مسجدوں کو آباد کیا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں، لیکن وہ شاذ واقعات ہیں. اب اگر کوئی مثلا چائنا میں جب سوشلسٹ انقلاب آیا تو اس وقت مسلمانوں کے کچھ علاقوں میں ایسی جگہ تھی کہ جہاں عورتوں نے مسجدوں کو آباد رکھا، لیکن یہ کیا ہے؟ شاذ حالات ہیں. اچھا، شاذ حالات کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے 1400 سال کی تاریخ کو ایک کھاتے میں ڈال کے کہ جی دیکھیں فلاں جگہ پر عورتوں نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا آج ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ بات دلیل بن سکے گی کسی مناظرے میں جیتنے کی یا کسی بحث میں غالب آنے کی؟ نہیں. تو عموماً ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تاریخ کے ان ریئر واقعات کو یا ایکسیپشنل کیسز کو لوگوں کے سامنے اتنا اچھال دیتے ہیں کہ لوگ اس کو اصل سمجھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو اصل دین بتانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ بہت ریجڈ ہیں، اور یہ عورتوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور عورتوں کو مسجد میں امامت نہیں کرانے دیتے، اور یہ ڈسکریمنیشن ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب مردوں کو یہ ایک رول دیا ہے کہ اذان وہ دیں، امامت وہ کرائیں، جمعے کا خطبہ وہ کرائیں، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مردوں کا درجہ کو بہت بلند ہو جائے گا اور عورتوں کا بہت کم ہو جائے گا،
عورت کے بلند درجہ حاصل کرنے کے اور بہت سے مقامات ہیں جس میں مرد پہنچ ہی نہیں سکتے. کوئی مرد ماں نہیں بن سکتا، حالانکہ ماں کا درجہ کتنا بلند ہے، لیکن وہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو وہ ایسے اختلافی ایشوز کو اچھال کر لوگوں میں اپنی دھاک جماتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا شاید دین کی بہت اعلیٰ خدمت ہے. تو اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اور تحسین الفاظ وغیرہ، بعض لوگ جب ڈیبیٹس کرتے ہیں تو وہ مقصد اور مطلب کو بھول جاتے ہیں. ان کا سارا زور کس پر ہوتا ہے؟ خوبصورت اور انوکھے الفاظ کے چننے پر. یعنی بعض لوگوں کی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری لازم ہوتی ہے. جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آدھی بات سمجھ نہیں آتی، وہ لکھتے ہیں کوئی کتاب تو آپ کو ڈکشنری ساتھ رکھنی پڑتی ہے. تو اصل مقصود اس کا کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر تو مقصد کسی بات کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اللہ کی معرفت کی بات ہے یا اللہ کی تسبیح کی بات ہے، تو آپ نے دیکھو قرآن میں بعض اوقات نوادرات استعمال ہوئے ہیں یا خوبصورت الفاظ استعمال ہوئے یا غریب الفاظ. غریب سے مراد پور نہیں ہے، غریب سے مراد اجنبی الفاظ جو عام عربوں کو نہیں معلوم تھے. ایسے الفاظ آئے ہیں قرآن میں بھی، لیکن وہ ایک مقصد کے لیے تھے. لیکن اگر مقصد تحسین الفاظ سے یہ ہو کہ میں دوسرے کو مغلوب کروں، ذلیل کروں اور خود نمایاں ہوں یا اپنی قابلیت کی دھاک جماؤں، تو یہ مذموم اخلاق ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے فائدہ نہ دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء جو ایک بہت عظیم صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف، سب سے زیادہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں، اذا وقفت علی الحساب، کہ جب میں حساب دینے کے لیے کھڑا ہوں گا، ان یقال لی، کہ مجھے کہا جائے گا، قد علمت، تو نے علم حاصل کیا تھا، فماذا عملت فیما علمت، تو جو تو نے سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا پھر اس علم کا. کیونکہ انہیں علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور بہت احادیث میں انہوں نے روایت کی ہیں. عالم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور شام میں انہوں نے ایک عرصے تک دین کی تعلیم و تدریس کا کام کیا. لیکن اپنے بارے میں وہ کس سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جو تم نے جانا اس پر عمل کیا یا نہیں. اور یہی دراصل تقویٰ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان زیادہ علم حاصل نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم سیکھے اس پر عمل کی نیت کر لے اور کوشش کرے اور کرتا جائے. حبیب بن عبید کہتے ہیں تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به فإنه يوشك أن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. تعلموا العلم، علم حاصل کرو، علم سیکھو، واعقلوه، اور اس کو باندھ کے رکھو. یہ نہیں سیکھتے جاؤ اور بھلاتے جاؤ، سیکھتے جاؤ اور بھلاتے جاؤ. اس کو یاد بھی رکھو، اور یاد رکھنے کے لیے اسے ریوائز کرنا ضروری ہوتا ہے، پکا کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو دہرانا ہوتا ہے. وانتفعوا به، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. ولا تعلموه، اور نہ سیکھو اس کو لتتجملوا به، کہ تم اس سے خوبصورتی حاصل کرو. یعنی صرف نام کے لیے ڈگری حاصل مت کرو، صرف اسے زیب و زینت کا ذریعہ نہ بناؤ. فإنه يوشك، کیونکہ قریب ہے، ان طال بك العمر، کہ اگر تمہاری لمبی زندگی ہوئی، تمہاری عمر زیادہ ہوئی، تو تم دیکھو گے ان تتجمل بالعلم، کہ لوگ علم سے خوبصورتی حاصل کرتے ہیں، کما یتجمل الرجل بثوبه، جیسے انسان اچھے کپڑے پہن کے خوبصورت نظر آتا ہے. تو لوگ علم کو بھی عمل کا ذریعہ نہیں، صرف خوبصورتی کا ذریعہ بنا لیں گے، کیونکہ اس سے بھی ایک سٹیٹس بڑھ جاتا ہے نا کہ فلاں کے پاس یہ ڈگری ہے اور یہ ڈگری ہے. یعنی آپ کا پروفائل جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے، بہت افیکٹو ہو جائے، اور بہت ساری ڈگریاں اس میں ہوں کہ جو دیکھے حیران ہو جائے. تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، رب والے، اللہ سے تمہارا تعلق بہت مضبوط ہو جائے. کیوں؟ بما کنتم، کیونکہ تم تعلمون الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وہ بما کنتم تدرسون، کیونکہ تم کتاب سیکھتے ہو.
تو کتاب کے طالب علم، کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ قرآن. قرآن کے طالب علم اور قرآن کے معلم، ان دونوں کے سامنے نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی پہچان زیادہ سے زیادہ ہو، ہم اس کی گہرائیوں میں جائیں، اور جیسے سمندر کی ڈیپتھ میں اترنے والے زیادہ خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سطح پر وہ کچھ نہیں ہے جو اب سب مرینز کے ذریعے نیچے جا کر جو کچھ رنگ اور کریچرز جو نظر آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے شاید دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے، اور وہ اتنی حسین چیزیں ہیں جن پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اندھیروں کے اندر اللہ نے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے. اس سے انسان یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ قیامت کے دن جو ابھی جنت ہمارے لیے ایک جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، ایک اندھیرے میں ہی ہے، جیسے اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں سکتے، اس میں کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا. تو یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ کس طرح اللہ نے سمندر کے اندھیروں میں ہمارے لیے اتنی خوبصورت چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. تو اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ اور بھی اللہ نے بہت کچھ، لیکن وہ کس کو نظر آتی ہیں؟ اب تو کیمرے کی مدد سے ان کی تصویریں کھینچ کے آپ کو سب جگہ دکھا دی جاتی ہیں، ہر جگہ پھیل جاتی ہے، لیکن وہ اصل میں پہلی دفعہ ان کو کون دیکھتا ہے جا کے وہاں؟ جو غوطہ خوری کرتا ہے، جو نیچے اترتا ہے. اور پانی کے اندر نیچے تک اترنا ایک قوت مانگتا ہے، ہمت کا کام ہے، محنت کا کام ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ کوئی کوشش اور طلب اور محنت کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کی معرفت بڑھے گی، اتنی ہی زیادہ خوبصورت چیزیں اس کو نظر آئیں گی. قرآن کا حسن بھی اتنا زیادہ نظر آئے گا، اتنا ہی اسے پڑھ کر وہ خوش ہوگا اور اس سے اور زیادہ اللہ کی محبت اس کے اندر آئے گی. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ علم جو ہے ایک خزانے کی طرح ہے، جتنا جتنا بڑھتا ہے اتنی اتنی زکوٰۃ زیادہ واجب ہوتی جاتی. جیسے مال پر زکوٰۃ ہے نا، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی زکوٰۃ زیادہ نکالنی ہوگی. اسی طرح جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ انسان اس پر عمل بھی کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے. تب آپ دیکھیے کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ایک دن میں آپ جو کچھ سیکھیں وہ سارا آج ہی عمل کر لیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں 2.5% تو ایسا ہونا چاہیے، 2.5% جیسے زکوٰۃ کا اوپر ہوتا ہے کہ اتنے حصے پر آپ عمل کر لیں اور اتنا حصہ کم از کم دوسروں تک آگے پہنچا دیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ علم بابرکت بھی ہوگا اور دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.